بے نظیر سے ملاقات بھی ہوئی. اب لوگوں نے بڑی باتیں اڑائیں، وہ بے نظیر سے ملاقات ہو گئی، بے نظیر سے ملاقات ہو گئی. بھئی بے نظیر سے کوئی نئی بات نہیں. ہم اس دور میں اسمبلی میں بیٹھے تھے جب بے نظیر کی کرسی 3 کرسیوں کے بعد چوتھی تھی، جب یہ خاموش ہوا کرتی تھی، جب پیپل پارٹی والے بولا نہیں کرتے تھے، نواز شریف کا طوطی بولتا تھا. اس دور میں بھی اگر قومی اسمبلی میں نواز شریف کی موجودگی میں کلمہ حق و صداقت کہا کرتا تھا تو وہ اعظم طارق تھا جو اپنا موقف ڈنکے کی چوٹ پہ گاتا تھا. نعرہ تکبیر! سنیوں کا وزیر اعظم، سنیوں کا وزیر اعظم، مجھے اس وقت بے نظیر صاحبہ نے بہت بڑے بڑے مجموع میں کہا کہ اعظم طارق نے جو کچھ اسمبلی میں کہا، جو اعظم طارق نے تقریر کی، وہ میری تقریر کے حوالے بیان کیا کرتی تھی. وہ جانتی ہے کہ ہم کون ہیں، وہ جانتی ہے ہم کون ہیں. چنانچہ جیسے وہ وزیر اعظم بن کر آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ سوئی گیس جو جھنگ میں کام ہو رہا تھا وہ کام رک گیا ہے. میں نے ایک چٹ لکھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی اسمبلی میں، ہم بھی تھے. چٹ لکھی میں نے اس کی طرف کہ جھنگ میں سوئی گیس کا کام روک دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ چٹ لے کر گیا، وزیر اعظم صاحبہ نے چٹ پڑھی. خالد خان کھرل جو وزیر اطلاعات ہے اس وقت، اس کو بھیجا. کہنے لگی کہو مولانا اعظم طارق کو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا پوچھو کہاں. کہنے لگی میری ساتھ والی کرسی پر آ جاؤ. وہ پرانی اسمبلی تھی، اس میں 2 کرسیاں جڑی ہوئی تھی، درمیان میں صرف ایک چھوٹی سی پھٹی. میں نے کہا جاؤ محترمہ کو کہہ دو ہم وہ مولوی نہیں ہیں، ہم وہ مولوی نہیں ہیں. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک کرسی جو بظاہر 2 کرسیوں میں تبدیل ہوئی ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اکابر کی تاریخ پہ دھبا نہیں لگا سکتے. اگر میرے ساتھ ملاقات کرنی ہے تو کسی اور جگہ پر کرو، تم اپنی جگہ پہ بیٹھو. میں نے کہا ہمارا نام ہے سپاہ صحابہ، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. پاکستان پوری دنیا میں ایران، لبنان، شام، عراق اور کویت کے شیعوں نے مل کر ایرانی وسائل، ملک شام کے وسائل، لبنان گورنمنٹ کے وسائل اس بات پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھا دیا جائے. صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے پاکستان میں آج تبرہ بازی کا بازار گرم ہے اور سینکڑوں کتابیں اصحاب رسول کے خلاف لکھی جا چکی ہیں. اس نے کہا وہ کیسے، کوئی دلیل. میں نے کہا جناب آپ ابھی چند روز پہلے ایران میں گئیں اور وہاں جا کر ایران میں خمینی کی قبر پر چادر چڑھائی پھولوں کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس خمینی نے حضرت فاروق اعظم کو نام لے کر اپنی کتابوں میں معاذ اللہ کافر لکھا ہے. حیران ہو گئی، کہنے لگی واقعی. میں نے کہا ابھی 15 منٹوں میں آپ فون کریں اور ابھی سفارت خانہ ایران سے کتابیں منگوائیں. اس کی جتنی کتابیں ہیں آپ منگوائیں. اگر اس میں یہ حوالہ نہ ہو میں رکنیت اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. تو مجھے کہنے لگی، خیر مجھے کہنے لگی میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی. اعظم طارق تیری جرأت کو، میں بھی خمینی کو اچھا، تیری جرأت کو، میں بھی خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی. میں نے کہا آپ خمینی کو اچھا نہیں سمجھتی کیوں؟ کہنے لگی جب سے وہ آیا ہے مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئی. میں نے کہا اچھا آپ کو ایک اور بات بتلاؤں کہ میرے قائد شہید فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک کافرہ عورت ہے، اس شیعہ عورت ہے، اس کا تختہ الٹنا عین ایمان ہے. آپ کے بارے میں بھی میرے قائد یہی فرماتے تھے. تو فوراً کہنے لگی نہیں 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 میں سنی حنفی مسلمان ہوں. میں حنفی سنی مسلمان ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگی میرے ابو بھی حنفی سنی مسلمان تھے. میں نے کہا جناب کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کہنے لگی میرا نکاح
ہمارے گاؤں کے اس مولوی صاحب نے پڑھایا جس نے میرے ابو کی قبر پہ دعا پڑھائی تھی. میں نے کہا اچھا بلاول ہاؤس پہ پنجا اور جھنڈا کیوں ہے؟ کہنے لگی میں تو سنی ہوں آصف شیعہ ہے. میں نے کہا بی بی پھر شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہوتا. کہنے لگی یہ بات آپ آصف سے کر لیں. آصف سے میں نے بات کی, تو شیعہ؟ اس نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر ہم تو شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا وہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے. تو مجھے آصف کہنے لگا جس ابو بکر عمر عثمان کو علی نے مان لیا ہے میں کیسے نہ مانوں؟